صاحب سے السلام علیکم شجاع بھائی. وعلیکم السلام. سر یہ اب تو لگ رہا ہے کہ ایک پالیسی ڈاکومنٹ اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے. پہلے تو ہم بیانات کہہ سکتے تھے کہ جی ٹٹ فار ٹیٹ ہو رہا ہے, کبھی غالب آف صاحب بات کر رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں, اس کا جواب اراغچی دے رہے ہیں, غالب آف دے رہے ہیں, یا جی سی دے رہی ہے, یا اس طرح. لیکن بڑے عرصے بعد اب علی مجتبی خامنائی صاحب کی طرف سے, جو اسپرچل ان کے لیڈر ہیں, ان کی طرف سے بڑا ڈیٹیل بیان آیا ہے, اور ابھی ہم نے پورا پڑھ کے بھی سنایا. لیکن جو اس کا آپریٹو کلاز بڑا اسٹریٹ ہے. انہوں نے کہا جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے, اور یہ ایک ارریپلیسبل اللہ کی نعمت ہے, اور اس کو ہم چلائیں گے نیو لاز کے ساتھ, اور یہ پرشین گلف کو ہم ریکلیم کر رہے ہیں. اور بیسکلی انہوں نے اس پہ بڑی ایک اسٹریٹ لائن ڈرا کر دی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ اب کوئی کمپرومائز نہیں ہے, یہ نان نیگوشیبل ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں اور اس کی اکنامک بلیسنگز ول گلیڈن دا نیشنز ہارٹ بائی دا پرمیشن آف اللہ ایون اف دا ڈس بلیورز ڈسپائز اٹ. تو ڈس بلیورز کی بھی آ گئی ہے. پھر پوری اسٹیٹمنٹ میں گریٹ سیٹن دوبارہ شامل ہو گیا الفاظ میں. اسرائیل امریکہ ان کو گریٹ سیٹن سے پھر مخاطب کیا ہے. ریجنل پاورز پہ بھی کچھ کرٹیسزم ان کا ہوا ہے. تو اب پہلے بھی ہم اس ایک پاسبلٹی پروب کر رہے تھے اپنی ڈسکشنز میں کہ یہ جو ون سائیڈڈ یہ نائدر وار نار پیس والا یہ ڈیلیما تھا, یہ اب خیال یہ ہو رہا تھا کہ بہت زیادہ ون سائیڈڈ نقصان ایران کا ہو رہا ہے. پہلے جنگ ہو رہی تھی, ان کے بھی بلینز لگ رہے تھے, ادھر سے یہ بھی جنگ لڑ رہے تھے, تو ایک ریسیپروکل ڈیمیج بھی ہو رہا تھا. اور اب اکنامک چوک ہولڈ ہے, یہ بہت زیادہ ہرٹ کر رہا ہے ایران کو. کیا آپشنز ہیں اب ٹرمپ کے پاس؟ دو ہی آپشنز ہیں, یا وہ بیک آف کرے جو ان کی پرسنالٹی میں لگتا نہیں ہے مجھے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک میسو 2-4 دن کی بامبنگ کریں اور پھر وکٹری کر کے پیچھے ہٹیں. کیا ایران انوائٹ کر رہا ہے اپنے پہ ری اسٹارٹ آف وار تاکہ یہ اسٹیل میں ٹوٹے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹمنٹ کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ یہ مخاطب کر رہے ہیں امریکہ کو اور صدر ٹرمپ کو, کیونکہ ان کی کافی پھر پرانی عادت سے, جس طرح انہوں نے ٹرمپ ٹروتھ سوشل پہ پوسٹ کیے ہیں, کافی بدتمیزی دکھائی ہے اور کافی نیگیٹو پوسٹ کی ہے ایران کے بارے میں. تو یہ ایک تو ان کے جواب میں دے رہے ہیں. دوسرا میں سمجھتا ہوں زیادہ اہم جو پیغام ہے وہ ایرانی قوم کو یہ دے رہے ہیں, کیونکہ ایران کی قوت برداشت بہت زیادہ ہے امریکہ سے, اور وہ تیار کر رہے ہیں ملک کو کہ اگر خدا نخواستہ پھر جنگ شروع ہوئی تو یہ برداشت کرنی پڑے گی. لیکن یہ کہ ہم آئندہ ہرمز جو ہے اس پہ قبضہ رکھیں گے. اور بہت ایک اہم چھوٹا سا ایک فقرہ اس میں تھا جس میں انہوں نے عمان کا بھی ذکر کیا. تو ظاہر ہے کہ عمان اور ایران کی بات چیت ہوئی ہے کہ وہ باہمی کنٹرول کر سکیں دونوں چینلز پہ ہارموز کے, اور اس کا فائدہ اٹھا سکیں. اور اس پہ کافی ڈبیٹ ہوگا اور ہوتا رہا ہے پہلے بھی کہ یہ کیا ہے کہ لیگل ہے انٹرنیشنل لاء کے تحت. ترکی ابھی تک لے رہا ہے سروس چارجز کے نام سے. ڈنمارک وغیرہ نے بھی پہلے کلیم کیے ہیں ایسے, اور دوسرے ممالک بھی ایسے کرتے آئے ہیں. تو اب دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اب مشکل یہ ہے صدر ٹرمپ کے سامنے کہ ان کے پاس بہت کم دن ہے ان کی چین کے دورے سے پہلے, اور وہ کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف سے, یک طرفہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ ان کو یک طرفہ فیصلہ کرنے پہ مجبور کرے گی کہ وہ کہیں کہ بس کافی ہو گیا, ہم جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک ایئر کرافٹ کیریئر کو واپس بلانے کا حکم دیا, تو ظاہر ان کے پاس اتنی نفری نہیں ہوگی جو پہلے تھی حملے کرنے کی. اس کے علاوہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پول پولیٹیکو نے کیا جس سے یہ کہ جو ان کے دوست ممالک ہیں کینیڈا, جرمنی, فرانس, یو کے, ان کی اکثریت جو ہے اس پول میں وہ کہتی ہے کہ اٹس بیٹر ٹو ڈیپینڈ آن چائنا rather than the US under Donald Trump.
تو ایک طرف سے ان کو وہاں سے ایک نیگیٹو خبر مل رہی ہے. دوسری جو نیگیٹو خبر وہ یہ ہے کہ صرف 22% امریکن اس وقت کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو سب سے اہم مسئلہ ہے افورڈیبلٹی کا ملک کے اندر اس کو ٹھیک ٹیکل کر رہے ہیں. مطلب یہ تقریباً 80% امریکن ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کمبائنڈ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از ناٹ ہینڈلنگ دی اکانومی ویل. تو یہ ساری چیزیں ان پہ پریشر ڈال رہی ہیں. آگے الیکشنز بھی آ رہے ہیں, مڈ ٹرمز آ رہی ہیں, تو ہی ہیز ٹو میک اے کوئک ڈیسیژن ٹو ودرا ان سم وے, اور ہارموز کی بات چیت کریں اور پھر اس کے بعد نیکسٹ فیز میں جو ہائیلی انریچڈ یورینیم ہے اس کی بات. اب اس میں ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے, اس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ. جتنا وہ ایگوئسٹک آدمی ہے, جس طرح کہ ان کو وہ ہوتا ہے کہ جان وین سٹائل جو ان کی پالیٹکس ہے, وہ ساتھ ساتھ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. آج بھی تھرسڈے کو بھی پلانڈ ہے, ہمارے ہاں تو رات ہوگی, آپ کے تو وہاں بھی صبح شروع ہو رہی ہے, کہ آج بھی انہوں نے ملٹری آپشنز دیکھنے ہیں. ایک آف ریمپ ملا تھا ٹرمپ کو ہٹنے کا جب ایران نے اناؤنس کیا کہ ہم ٹریفک کھول رہے ہیں, تو انہوں نے کہا ہم بلاکیڈ نہیں ہٹا رہے. کیا آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی تیار کر رہے ہیں خامنہئی صاحب کہ اگر وار ہوتی ہے تو ہارڈ شپس وغیرہ, کیا یہ ایک سیکنڈ آف ریمپ دیا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بہت بڑی قیمت پہ, کہ ان کو پتا ہے کہ نوئنگ ٹرمپ یہ ہو سکتا ہے 2-3 دن میسو بمبارڈمنٹ کرے, نیوکلیئر سائٹس پہ بھی کرے, دائیں بائیں شاید کم کرے, اور پھر یہ کہے کہ دیکھیں یہ نہیں مانے, میں نے بالکل ابلیٹریٹ کر دیا, تباہ کر دیا, اب میں جا رہا ہوں, بھاڑ میں جائے سارا کچھ, اسٹیٹ آف وارز میرا مسئلہ نہیں ہے, ایشیا کا مسئلہ ہے, یورپ کا مسئلہ ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک بہت مہنگا آف ریمپ دے رہا ہے ایران ٹو امریکہ, کیونکہ اس وقت اب ایک سٹیلمیٹ ہو گیا تھا جو صرف ایران کو ہرٹ زیادہ کر رہا تھا؟ نہیں, ایران کو ہی نہیں ہرٹ کر رہا, یہ تمام دنیا کو ہرٹ کر رہا ہے, خاص طور پہ ایشیا کو اور انڈائریکٹلی امریکہ کو بھی, کیونکہ پیٹرول کی قیمت اب تقریباً $4.5 یہاں پہ ہوگی. تو وہ تو امریکن پبلک کو بھی ہرٹ کر رہا ہے, اور اس کو پتا ہے اس کا. اور یہ جو کل پرسوں کی جو اسٹیٹمنٹ تھی سیکرٹری ہیگسیت کی کہ 25 بلین خرچہ ہوا ہے, اس پہ کافی لوگوں نے تنقید کیا کہ یہ صرف ڈائریکٹ کاسٹ ہے, جو انڈائریکٹ کاسٹ آف ری بلڈنگ اور باقی جو انڈائریکٹ کاسٹ آن دی اکانومی وہ تقریباً 650 بلین تک ہو سکتی ہے. تو جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا مالک, یہ 25 بلین کا جو انہوں نے فگر دیا تھا, دس از اکول ٹو دا ٹوٹل اینوئل بجٹ آف ناسا. اٹ از ٹوٹل ملٹری ایڈ ٹو اسرائیل آفٹر October 7. Total spending by US aid before it was disbanded. And it was the cost to expand Obamacare subsidies for 1 year. تو اس قسم کی قیمتیں متبادل جب سامنے آ رہی ہے امریکن قوم کے, تو صدر ٹرمپ کو اس جنگ کو زیادہ طویل کرنا جو ہے وہ ان کے it will hurt him very badly. اب حل یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں فریقین کہیں کہ ہم ہارموز کو کھول رہے ہیں, لیکن کیونکہ مائننگ ہے اور یہ ہے وہ ہے, تو سروس چارج لگے گا ٹو گائیڈ دی شپس. تو عمان بھی سروس چارج لے گا اور ایران بھی سروس چارج لے گا. دیٹ ول بی سین ایز اے وے آؤٹ آف ٹوٹل کنٹرول آف دا ہارموز. لیکن اس کا یہ ہے کہ پھر بلاکیڈ امریکن جو ہے وہ بھی ختم ہو. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو بڑی ایک ریزنیبل ریشنل کے ساتھ بات کر رہے ہیں نا. میں نے آپ سے اس لیے کہا تھا کہ میں نے ڈیلیبریٹلی لفظ یوز کیا تھا ٹرمپ فیکٹر. کیا ٹرمپ کو یہ نہیں, وہ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اگر اب انہوں نے یہ ریڈ لائن ڈرا کی ہے اور وہ کہتا تھا کہ میرے پاس بہت ٹائم ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, اینڈ دس از ہرٹنگ مور, اور مجھے تو مزہ آ رہا ہے, یہ بالکل اکنامک روئن کی طرف جا رہے ہیں, تو اس کو اس وقت ہٹنا اس طرح ایک شکست نہیں لگے گا, اس کو وکٹری کیسے بیچے گا؟ اگر 2 دن بامبنگ کر لے گا تو کم از کم ٹرمپ صاحب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بامب کر کے تباہ کر دیا. ڈو یو سی ہم بیکنگ آف وداؤٹ بامبنگ؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں. A part of me agrees with you, لیکن
ان کو بہت فائدہ ہوگا ملک کے اندر بھی اور گلوبلی بھی اگر وہ کہیں کہ ہارموز ہم نے کھلوا دیا اینڈ ڈکلیئر وکٹری آن دیٹ بیسس، اور بلاکیڈ بھی پھر ختم کر دے اینڈ دین کانسنٹریٹ آن دی ایشوز ایٹ ہوم، کیونکہ یہ کم نہیں ہوں گے، اب بڑھ رہے ہیں ان کے لیے مشکلات ڈومیسٹک جو اکانومی کی ہیں۔ ہم شجاع بھائی ہم ایک ایسی ہستی کی بات کر رہے ہیں جو اپنے لیے $1 کا کوائن منٹ کروا رہا ہے اپنی شبیہ کے ساتھ، وہ ایک 24 کیرٹ گولڈ کا کوائن بھی اپنے لیے شبیہ نکال رہا ہے، وہ ایک اسپیشل سیریز آف پاسپورٹس نکال رہے ہیں آپ کے امریکہ کے، جس میں اس کی پکچر ہے اور پیچھے ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس اس کے پیچھے ہے، اور یو ایس کمیشن آف فائن آرٹس پچھلے سال اس نے سب کو نوکری سے نکال کے نیا بنا دیا تاکہ یہ سب کچھ ہو۔ ایک آدمی ہے جو اگر اس کے بس میں ہوتا شاید مجسمے بھی بنا دیتا، وہ اپنے کوائنز نکال رہا ہے 250 آپ کی اینیورسری کے اوپر انڈیپینڈنس کے، وہ شخص میکلی بیک آف کر جائے اس لیے کہ اکنامک ایشوز ہیں۔ مجھے آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو جیل دا ٹو، آئی ایم ٹرائنگ ٹو ریپ مائی ہیڈ اراؤنڈ اٹ۔ مجھے وہ جان وین اس کا کہاں جائے گا وداؤٹ فائر ورکس؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہی کین آلسو ڈکلیئر وکٹری بائی سیئنگ کہ ہارموز میں نے کھلوا دی اینڈ دین ریموو دا بلاکیڈ، کیونکہ اٹس کاسٹنگ ہم آن اے ڈیلی بیسس ملینز اور ہنڈریڈز آف ملینز۔ آپ کے خیال میں یہ جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے مصطفیٰ خامنہئی صاحب کا، کیا اس کو ٹرمپ یہ اگر وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہاں پہ کرائسس ویکیوم ہے، پاور ویکیوم ہے، دیکھتے ہیں کون کیا جواب آتا ہے، کیا وہ آپ کے خیال میں اس جواب کے انتظار میں تھا کہ اوکے لیٹ می سی واٹ دا میسج فائنل میسج کمز، اور اگر اس کو اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ نہیں پیچھے ہٹ رہے اور یہ بلنک نہیں کریں گے ڈسپائٹ ایوری تھنگ، تو اس پہ کلیئرٹی لے کے وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک موقع ہے اور پھر بات چیت کو جو ہے وہ جاری رکھے بیہائنڈ دا سینز۔ ان کے پاس بہت موقع ہے کہ وہ باقی چیزوں پہ بھی بات کریں، کیونکہ وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ نمبر 1 ایشو از نیوکلیئر۔ اب نمبر 1 ایشو ہارموز ہے جو انہوں نے خود بنایا، تو اگر یہ اس کا حل ہو جاتا ہے کہ بلاکیڈ بھی ختم ہو جاتی ہے، ہارموز بھی کھل جاتا ہے، اور بے شک ایران اور عمان سروس چارجز لگا لیں تو وہ بھی ٹیکنیکلی اپنی ملکیت جو ہے وہ قائم رکھیں۔